حضرات گرامی، ہم بہترین شاعری کے نمونے اپنی سرزمین سے دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اب میں سیاست کی سرزمین کا رخ کرتا ہوں۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے نے، میرے علاقے نے، ہم سب کے علاقے نے، ہمارے دیار نے بہترین نمائندگی نہ کی ہو اور سر فہرست نہ رہا۔ جب جب قوم کو، ملت کو بہترین بہی خواہوں کی ضرورت پڑی ہے، اچھے رہنماؤں کی ضرورت پڑی ہے، میری سرزمین نے ایسے سرخیل اور ایسے جابازوں کو دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک شعر ہے ایک شعر ہے غالباً علامہ اقبال کا، وہ شعر یوں انہوں نے کہا ہے کہ زمین کی پستیوں پہ آسماں بن کر رہو، زمین کی پستیوں پہ آسماں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو۔ اور کبھی جگر مراد آبادی نے یوں کہا تھا کہ یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی، یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار ہو جائے، نفس جھنکار ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب نفس کے تلوار اور جھنکار ہونے کی ضرورت پڑی ہے، جب قوم کو بہترین رہنما کی ضرورت پڑی ہے، جب دبے کچلے لوگوں کی آواز کی اٹھانے کی ضرورت پڑی ہے اور ایوان بالا کے کانوں تک ہماری آواز کو پہنچانے کی ضرورت پڑی ہے، تب میرے دیار نے ایسے سپوتوں اور ایسے جالوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے بہت ہی بھرپور لہجے میں ڈنکے کی چوٹ پر ان کے کانوں تک آواز پہنچائی ہے اور ایوان بالا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے کا ایک سرخیل بہترین سیاستداں، اس کے وادیوں سے اچھی طریقے سے واقف، اس کے نشیب و فراز کا بہترین ماہر، آپ کے ضلع پنچایت صدر جناب احمد صاحب اس وقت ہمارے ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں۔ بڑی نازپاسی ہوگی اگر میں آپ کے روبرو ان کو نہ کروں اور دو چار لفظوں میں ان کے احساسات کو اور ان کے جذبات کو میں بھی سنوں اور آپ بھی سنیں۔ آئیے اپنے اس محبوب لیڈر کا، اپنے اس چہتے لیڈر کا پرجوش خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں۔ ڈائز پر تشریف لے آئیں اور اپنے احساسات اور افکار و خیالات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم۔ اے بھائی ناظرین جلسہ نے جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے میرا تعارف آپ کے بیچ میں اس طرح سے کرایا، حالانکہ میں خود اس لائق نہیں ہوں اور میں شعراء اکرام اور آپ کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا تھا، بالکل قطعی اور بہت غور و فکر کے ساتھ آپ کے بیچ میں شعراء اکرام کے کلام، نعتیہ کلام سن رہا تھا۔ صدر جلسہ کی اجازت سے اور اہل برہان نگر کے نوجوان جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، بڑی محنتوں اور کاوشوں کے ساتھ، وسیم صاحب نے مجھے کل دعوت دی تھی اور میں کوشش کر کے مدائن میں بہت زیادہ دنوں سے آنا بھی نہیں ہوا تھا، خاص طور سے آپ کے بیچ میں آیا۔ میں بہت کچھ کہنے کے لیے آپ کے بیچ میں حاضر نہیں ہوا ہوں۔ محترم علماء کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، جب اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں اور جب ملک کے حالات اس طرح کے بن جائیں کہ ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، ہماری غذا اور لباس پر دوسروں کی نگاہیں
یہاں تک کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور ہندوستان کے اندر ہمارے وجود پر جب مشکل حالات پیدا ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا. اور امت کے حکیم نے بہت پہلے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور اس سے پہلے کا شعر کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمارے بزرگ اپنی زندگی گزار چکے اور ان کے چہروں پر مایوسی ہے، ان کی آنکھوں میں مایوسی ہے اپنے نوجوانوں کی آنے والی نسلوں کو لے کر کے. اس لیے خاص طور سے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو ملک کے حالات ہیں یقیناً آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ علماء اکرام سے دور رہیں. جو ملک کے حالات ہیں آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ اسکولوں سے دور رہیں. جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ روزگار سے دور رہیں. جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے وقت کو فالتو ادھر ادھر بیٹھ کر کے سوشل میڈیا اور ادھر ادھر کی خرافات میں اپنا وقت ضائع کریں. اس لیے میں آپ سے کہوں گا، یہ جو نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے. یہ نوجوان شعراء کرام جو بڑی دور دور سے چل کر کے آئے ہیں، میں اپنے دیار میں ان کا استقبال کرتا ہوں. یہ صرف واہ واہ کر کے ختم مت کر دینا، بلکہ یہ غور کرنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا اشارے آپ کو دے رہے ہیں، کیا آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، مشکل حالات سے لڑنے کے لیے آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اور آپ کے اسلاف کی قربانیاں دنیا کے لیے، ہندوستان کے لیے کیا رہی ہیں. اس پر آپ کو غور فکر کرنا ہے. تمام قومیں، تمام تنظیمیں پوری دنیا کی وہ آپ کو نچوڑ ڈالنا چاہتی ہیں، وہ آپ کو تہس نہس کر دینا چاہتی ہیں. اور ایسے حالات میں اگر ہم سوئے رہے، ہم بیٹھے رہے، ہم پولوں پر، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، کرکٹ میں، کبڈی میں اور خرافات کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے تو یقین مانو آپ جو کرسیوں پر بیٹھے ہو یا ہمارے بچے جو چھوٹے دری پر بیٹھے ہیں، ان کا مستقبل آنے والے دنوں میں بہت تاریک ہوگا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ علماء اکرام کے نزدیک بیٹھنا سیکھو. آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ موبائل پر لوگ دین کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ لوگ موبائل پر بس یہ کہتے ہیں کہ اس کو فارورڈ کرو ثواب ملتا رہے گا. ایسا نہیں ہے. اگر علماء اکرام کے نزدیک جاؤ گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، مدارس کے اندر جا کر کے دیکھو ہمارے طالب علم گھنٹوں ڈھونڈتے رہتے ہیں، گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تب انہیں ایک صفحہ یاد ہوتا ہے. یقین مانو علماء اکرام کے نزدیک بیٹھنا سیکھو. یہ دنیا لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح اس ملت کے نوجوانوں کو علماء اکرام سے کاٹ دیا جائے. اس لیے میں آپ کے بیچ میں کہنا چاہوں گا کہ نزدیک جانا، مدارس کے، علماء اکرام کے، اپنے بزرگوں کے اور اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنا سیکھو اور جانو. تاریخ کا مطالعہ شروع کر دو. اگر پڑھ رہے ہو تو اور تیزی سے پڑھو، اگر نہیں پڑھ رہے ہو تو پڑھنا شروع کر دو اور اپنے گھروں میں تاریخ کی کتابیں رکھو اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اور ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں تمہارا کیا رول رہا ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اگر کوئی گستاخی ہوئی ہوگی تو معافی چاہوں گا. میں شعراء اکرام سے معذرت چاہتے ہوئے، آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہوئے کہ چند منٹ کے لیے میں آپ کے بیچ میں آیا، آپ نے مجھے موقع دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. میں پیش کر دوں، بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے خصوصاً تعلیم کے سلسلے میں، ایجوکیشن کے سلسلے میں، کہ اس وقت مین پاور جو سب کچھ ہے، ترقی کی ساری کنجیوں کو سمیٹ کر کے اگر کسی کنجی کے اندر رکھ دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. اس کے ہٹ کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے
تعلیم یافتہ ہو گئے تو خدا کی قسم زمانے کو فتح کرنے سے آپ کو کوئی نہیں جیت سکتا ہے، لیکن تعلیم سے اگر آپ پیچھے ہو گئے تو آپ کو ذلیل ہونے سے، آپ کو رسوا ہونے سے، آپ کو حقیر بے وقات ہونے سے بھی کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تعلیم ہی وہ زیور ہے جو آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرما روائی ہے، جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرما روائی ہے، جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اوپر خدائی ہے، جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اوپر خدائی ہے۔ یہ شعر اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں تعلیم سے، ایجوکیشن سے جڑنا چاہیے، ایجوکیشن سے جڑ کر کے ہی اپنے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور جناب احمد صاحب کی بات پر حفیظ میرٹھی علیہ رحمہ کا ایک شعر مجھے یاد آیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے حوالے سے آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ نہیں ہوتی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ، نہیں ہوتی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ، ہماری کشتیاں رہتی ہے طوفانوں سے وابستہ، ہماری کشتیاں رہتی ہے طوفانوں سے وابستہ، ہمارا ہی کلیجہ ہے یہ، ہمارا ہی جگر ہے، ہمارا ہی کلیجہ ہے، ہمارا ہی جگر ہے، ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ، ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ۔